وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف شاہ صاحب، آئی ایم سوری، میں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا جواب دینے میں۔ انفیکٹ آئی واز بزی ان سم اسائنمنٹس۔ تو دیکھیے، یہ جو رسٹ کا ایشو ہے یقیناً یہ بہت ہی پرابلمیٹک ہے، اور گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ تھوڑا سا گریجولی انکریز ہوا ہے، اور 18-19 میں تو اس کی پیک تھی۔ پھر اس کے بعد یہ الحمدللہ یہ جو ہے اس کا ڈکلائننگ جو ہے چل رہا ہے۔ تو اب دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ ان پچھلے 2-3 سالوں میں پیسٹیسائڈ کمپنی والوں نے، کیمیکلز والوں نے اتنا خوف پیدا کیا ہے کسان فارمرز میں کہ اب جو فارمر ہے وہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ بھی یہ جو ہے آ جائے گی اور ہماری جو ہے گندم کو تباہ کر جائے گی۔ اور ایک حساب سے یہ بھی صحیح ہے کہ اس کی یہ جو فنگس ہیں، یہ جو رسٹ کے فنگس ہیں، تو ان کی پریونشن ہے، کیور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ فارمر جو ہے اس پہ جو پریونٹیو میئرز ہیں وہ کرتے کرتے ڈیلے کر جاتا ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے اتنی تیزی سے سپریڈ ہوتی ہے کہ وہ جو پیسٹیسائڈ کا استعمال ہے یا فنجیسائڈ کا استعمال ہے وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو کمپنیز ہیں وہ فائدہ جو ہے لے جاتی ہیں۔ باقی میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے، میں بھی کچھ بیس پہ اپنی ایک تو میں ارلی نرسری لگاتا ہوں، ٹریپ نرسری لگاتا ہوں، پھر جو اس کا ٹرانسفارمیشن فیز ہے اس فنگس کا، جو ایک ہوسٹ سے دوسرے میں جب یہ شفٹ ہونے لگتی ہے تو اس دوران میں اس کا جو ہے سروے کرتا ہوں اپنے علاقے میں، اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں یہ بہت ریئر کالونیز بناتی ہے اس ٹائم پہ، تو میں اس کو پھر مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انفیکٹ وہ جو مینجمنٹ ہے وہ انتہائی جو ہے افیکٹو ہے، اور وہ آپ کی جو ڈسپرسل ہوتی ہے اس کی، اس میں اس مینجمنٹ کا بڑا رول ہے۔ تو جو اس کی ڈسپرسل ہے وہ تھوڑی سی بہت سا حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تو اس حساب سے جو میری فور کاسٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر سال پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ یہ یلو رسٹ کم آتی تھی، براؤن رسٹ تو خیر یہ میں پچھلے 25-30 سال سے جو ہے وہ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو وہ تھوڑی بہت نظر آتی رہتی ہے۔ اس کا ایک اور فنامنا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت ہی لیٹ کراپ ہے جیسے دسمبر یا جنوری میں جو لوگ لگاتے ہیں، اور پھر ورائٹی بھی خاص طور پہ اگر گلیکسی لگی ہو یا سحر لگی ہو یا TD1 لگی ہوئی ہو، یہ بہت ہی پرانی ورائٹی ہیں اور اس کی براؤن رسٹ کی ہی وجہ سے یہ تباہ ہوئی ہیں، وہ اگر لگی ہو تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایڈوانس نہیں تو قدرے بہتر ورائٹیز اگر آپ نے لگائی ہوئی ہیں تو تھوڑا بہت براؤن رسٹ کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی اپنی سائیکالوجی ہے، وہ خیر ڈیٹیل میں آپ سے پھر ڈسکس کروں گا۔ اور جہاں تک یلو رسٹ کا سوال ہے، تو یہ یلو رسٹ جو ہے اس دفعہ کوئی اتنی یعنی نظر نہیں آئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے، اور ان ورائٹیز پہ آئی ہے جن کو ہم ہمیشہ ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، اور نئی جو ہیں ان پہ بھی تھوڑی بہت آئی ہے، بٹ اس کا جو سپریڈ ہونے کا امکان ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کلائمیٹ میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کنٹینیوٹی، ایٹ لیسٹ 7 days 10 days کنٹینیوس ویٹنس چاہیے، کلاؤڈینس چاہیے، رینز چاہیے۔ تو اس طرح کی انوائرمنٹ ابھی بننے کا امکان نہیں ہے، کنزیکٹو اس طرح کی سچویشن نہیں بنے گی۔ ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، پھر 1-2 دن لو رہتا ہے، پھر ہائی ہوتا ہے، اس طرح سے تو یہ بریکیج ہے، اس کے بیچ میں جو ہے کچھ گیپ آ جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا امکان مزید نہیں ہے۔ اگر کہیں تھوڑی بہت آ بھی جائے تو یہ اتنی تیزی سے سپریڈ نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کیمیکل سے ایوائڈ کیا جائے، کیونکہ کیمیکلز کے ریزیڈیول ایفیکٹس ہیں گرینز میں بہت ساری۔ اگر آپ گوگل پہ جائیں، اسٹڈیز کریں، تو یہ ایون یہ جو ویٹ فلور ہے، اس کا آٹا ہے،
اس میں بھی بہت ہی ڈینجرس قسم کے جو کیمیکلز ہیں وہ پائے گئے ہیں، خاص طور پہ جو ہم ایفڈ کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں، اور یقیناً جو فنجیسائڈز ہیں ان کے بھی یہ بھی کیمیکلز ہیں، زہر ہیں، تو ان کو ہماری جو فوڈ چین میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی ہم بہت بیڈلی سفر کر رہے ہیں۔ ہماری ویجیٹیبل جو ہیں ان پہ بے تحاشا کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں، ہماری کاٹن پہ استعمال ہوتی ہے، ہماری ہر قسم کی دوسری میز ہے، سورگم ہے، سب پہ ایون جو دالیں ہیں ان پہ بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ گندم واحد جو ہماری خوراک تھی، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ٹو مچ اب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ان کے جو فنجیسائڈس کے استعمال ہے، اس کی وجہ سے فنگس میں بھی ریزسٹنس آ رہی ہے۔ اس وجہ سے ہماری جو ورائٹیز ہیں، جو اچھی ورائٹیز ہیں، زیادہ دیر جنہوں نے چلنا تھا، وہ بہت ہی تھوڑے ٹائم میں جو ایک پیتھوٹائپ جو ہے وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، نیکسٹ نیا پیتھوٹائپ آ جاتا ہے اگینسٹ فنگس، تو وہ اس سے ہماری جو ریزسٹنس بریک اپ ہے وہ بہت سپیڈی ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم ٹائم تک ہم رسک لے لیں، فنجیسائڈ کا، کیمیکلز کا سپرے جو ہے اوائڈ کریں، فارمر کو اس کی اویئرنیس بالکل نہ دیں۔ آپ کی یہ جو تحریر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں جو اکیڈمیکلی یہ ٹھیک ہے، پڑھانے کی حد تک ٹھیک ہے، بٹ ان فیلڈ بہت ہی ڈفرینٹ صورتحال ہے۔ فیلڈ اور جو مطلب کتابیں بکش ہے، اس میں بہت ہی ڈفرینس ہے۔ تو آپ مہربانی کیجئے یہ جو فنجیسائڈز ہیں ان کو پروپیگیٹ بالکل مت کیجئے، اور اب ویسے بھی ہماری جو ٹائملی سون کراپ ہے وہ بوٹنگ پہ آ جائے گی، اور بوٹنگ سے آن ورڈ اس فنگس کا کوئی بھی نقصان سگنیفیکنٹ لاس نہیں ہے، لاس گریجولی اور تیزی سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سٹیج پہ جب یہ ہماری گندم جو ہے تیزی سے پروڈکٹیو فیز میں جا رہی ہے، تو اس سٹیج پہ ریکمنڈیشن دینا یا اس طرح کا جو ہے پروپیگیٹ کرنا، یہ انتہائی میرے نظر میں بے وقوفی ہے، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ سسٹم چل پڑا تو پھر فنجیسائڈز کے کیمیکلز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور وہ فنجیسائڈ جو ہے یقیناً ہماری فوڈ چین میں داخل ہو جائیں گے تھرو گرینز۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ ڈسکوالیفائی کرتا ہوں اس ڈاکومنٹ کو، اس کو آپ یعنی پروپیگیٹ مت کریں، اس طرح کی انفارمیشن پروپیگیٹ مت کریں جس میں بالکل جو ہے فنجیسائڈز کا یا کیمیکلز کے جو استعمال ہے اس کی تحریک دی گئی ہو۔ تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ڈاکومنٹس کو اس طرح کی انفارمیشن کو آگے مت پھیلائیں، اور کیمیکلز کے استعمال کو حتی الامکان ڈسکریج کریں۔